Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 8 of software project management. In the last lecture we discussed the different PMI knowledge areas اور اس کے اندر ہم نے ایک پروجیکٹ چارٹر دیکھا. پھر پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کس طرح کرتے ہیں, ہم نے اس میں SOW دیکھا کہ آپ کے پاس جو آپ کی اسٹیٹمنٹ آف ورک ہے وہ کس طرح ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں, ایک پروجیکٹ کو کس طرح سٹارٹ کرنا ہوتا ہے, کس طرح فنش کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کون کون سے پیرامیٹرز آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی, ٹھیک ہے. آج ہم اپنا جو نیکسٹ لیکچر ہے لیکچر نمبر 8 اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ کو اگر آپ نے وہ 9 PMI ایریاز کو اسٹڈی کر لیا, SOW اسٹڈی کر لیا, تو ابھی آپ کو یہ بھی انشاءاللہ لیکچر سمجھ آ جائے گا. Word of wisdom: stop blaming and complaining, raise to the position when you have no one else to blame but yourself, namely that no bearer of burdens can bear the burden of another. Al-Quran. یہ ورڈ آف وزڈم جس طرح میں نے ہر ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے تو یہ ورڈ آف آپ کے ورڈز آف وزڈم تھے. ہم آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں میجر پروجیکٹ ڈاکومنٹس. آج کا جو میرا ٹاپک ہے کہ پروجیکٹ ہم نے لاسٹ ٹائم جو کچھ اینڈ کیا تھا وہ ہم نے اسٹیٹمنٹ آف ورک کے اوپر اینڈ کیا تھا کہ آپ کے پاس جو اسٹیٹمنٹ آف ورک ہے وہ کیا تھی, آپ کی پروجیکٹ سکوپ کی اسٹیٹمنٹ. ہم نے اس میں سکوپ دیکھا تھا, پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے رولز کیا ہیں پروجیکٹ مینیجر کے, ٹھیک ہے, ایک پروجیکٹ کے ساتھ کون کون سے پیرامیٹر ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. تو آج ہم جو اس لیکچر کو جو ہے وہ اس میں جو ہم چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے وہ میجر پروجیکٹ ڈاکومنٹ کے اندر فرسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس PM پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ مینجمنٹ بک ڈسکرائب 3 میجر ڈاکومنٹس, ٹھیک ہے. جو آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ کی بک ہے وہ میجر جو ڈاکومنٹس دیتی ہے آپ کو 3, ایک پروجیکٹ چارٹر, ایک آپ کے پاس پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ اور ایک آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ پلان. یہ ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ انٹرنیشنل جو ہیں وہ ڈاکومنٹس ہیں جس میں ایک پروجیکٹ چارٹر آ جاتا ہے, ایک آپ کا پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور ایک آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ پلان آ جاتا ہے. کیونکہ کسی بھی پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے جو آپ کی PM بک ہے یا وہ جو ڈسکرائب کرتی ہے پروجیکٹ چارٹر کیا ہے کہ فارملی اتھرائز دا پروجیکٹ, کہ آپ کو اس پروجیکٹ کی آپ کو اتھرائزیشن مل جاتی ہے کہ آپ وہ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں ان ٹائم, ٹھیک ہے. پروجیکٹس جو نیکسٹ ہے وہ ہے پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ کہ اسٹیٹس وٹ ورک از ٹو بی completed and what deliverables need to be produced, کہ جو آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے, جو اسکوپ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, آپ کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے اور آپ نے کیا چیز ڈلیور کرنی ہے. یہ آپ کے پاس پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ آپ کے پاس جو میرے پاس ہے یہ نئی چیز ہے. اور لاسٹ میں آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کہ اسٹیٹس ہاؤ دا ورک ول بی پرفارم, کہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ نے کس طرح پرفارم کرنا ہے, کتنے اسٹیپس ہیں, کس طرح لے کے چلنا ہے. تو ابھی ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں چارٹر کے اندر تو آپ نے اس کو اتھرائزیشن کر دی کہ آپ کے پاس یہ ایک پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, فارملی, ٹھیک ہے, کہ اس کو کس طرح آپ نے اتھرائز کرنا ہے, کیا کیا سٹیپس ہیں. جو آپ کے پاس اسکوپ ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا چیزیں ڈلیور کرنی ہے, کیا پروڈیوس کرنی ہے, آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے, ٹھیک ہے. اور جو لاسٹ ہے کہ پورا پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کہ وہ ورک کیسے کرے گا, اسٹارٹ سے لے کر ایگزیکیوشن تک جاتے وقت جتنے بھی آپ کی فیسز آتی ہیں, جتنی بھی آپ کی سٹیجز آتی ہیں, وہ کتنی سٹیجز ہیں, ہر ایک سٹیج میں یوزر کے ساتھ اس کی کیا انٹریکشن ہے, وہ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرے گا, نہیں کرے گا, یہ ساری چیزیں ہم نے ایک جو پلان ہے, ٹھیک ہے, بیسیکلی ورکنگ پلان ہے کہ سٹارٹ سے ٹرمینیشن آف پروجیکٹ وہ ہم ڈسکس کریں گے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کے اندر. اب ہم ان کو 1 by 1 ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پروجیکٹ پلان کی.
project plan, the project plan is the road map. Basically it's a road map. اس طرح ہے کہ آپ نے یہاں سے اسلام آباد سے لاہور جانا ہے تو سورس اور ڈیسٹینیشن میں آپ کے پاس ایک روڈ میپ ہوگا. آپ نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے, موٹر وے, جٹی روڈ, کس طرح جانا ہے, کیسے جانا ہے. اسی طریقے سے آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے تو آپ کے پاس ایک روڈ میپ ہوگا کہ آپ نے بلڈنگ کے لیے پہلے لینڈ لینی ہے, پھر اس کے اوپر کام شروع کرنا ہے, پھر اس کے بعد کچھ کام کریں گے تو آپ کے پاس ایک لے آؤٹ جو ہے پلان ہے کہ اس کو کمپلیشن کیسے کرنی ہے. ویسے ہی جو آپ کے پاس پروجیکٹ پلان ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کا روڈ میپ ہے کہ وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوگا اور کیسے فنش ہوگا, ٹھیک ہے. دا پروجیکٹ پلان از دا روڈ میپ. اے میپ ٹیلز یو what route to follow, کہ آپ کے پاس کون سا روٹ ہے, آپ نے کس طرح فالو کرنا ہے, وہاں تک کیسے پہنچنا ہے. وداؤٹ اے میپ یو only know to head roughly east, turn right at the Rocky Mountains. دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ آپ نے کہیں پہنچنا ہے, کہیں جانا ہے, آپ کو اگر راستے کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی میپ بھی نہیں ہے تو آپ نہیں پہنچ سکتے. لیکن اگر آپ کو راستے کا نہیں پتہ, آپ کو جس طرح آج کل آپ دیکھیں جی پی ایس آ گیا ہے آپ کی کار سسٹم میں, ایون جو باہر کے فارن کنٹریز ہیں وہاں تو وہ جسٹ اپنی ڈیسٹینیشن فیڈ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جو آپ کے آٹومیٹک کارز آ رہی ہیں تو وہ ڈیسٹینیشن تک کار آپ کی خود جاتی ہے یا آپ کو ڈیسٹینیشن بتا رہی ہوتی ہے, ٹیک رائٹ, ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی اب یہ جو میجر سٹیز ہیں آپ کے لاہور ہے, اسلام آباد ہے, کراچی ہے, یہاں پہ بھی یہ آپ کے پاس آپ کا یہ سافٹ ویئر آ گیا ہے جو آپ کی اس طرح کہ آپ کو روڈ میپس جو ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ نے ایک سافٹ ویئر کا پروجیکٹ ہے, جب آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو روڈ میپ تو چاہیے ہوگا کہ اس پروجیکٹ کے میجر ماڈیولز کتنے ہوں گے, ہر ماڈیول میں کتنی ایکٹیویٹیز بناؤں گا, ہر ایک ایکٹیویٹیز میں کتنے ٹاسک ہوں گے, کون کون لوگ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. پہلے ماڈیول کو کس طرح فنش کرنا ہے, دوسرے کو کس طرح کرنا ہے, انٹیگریشن کس طرح کرنی ہے, ٹھیک ہے. یعنی پورا آپ کے پاس پلان, کاسٹنگ کتنی ہے میرے پاس, ٹائم کتنا ہے میرے پاس, میں نے ڈیلیور کیا کیا کرنا ہے, اس سسٹم کے ساتھ کون کون لوگ انٹریکٹ کر رہے ہیں, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سارے کا سارا پلان میرے پاس ہوگا. میں نے اس پلان کو لے کے, ٹھیک ہے, سٹارٹ سے فنش کی طرف جانا ہے. وداؤٹ اے میپ, ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے تو آپ نے کیا پروجیکٹ رن کرنا ہے. تو اس لیے پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر پروجیکٹ کا پلان ہونا اٹ از ویری نیسیسری. اگر آپ نے کوئی پلان نہیں بنایا کہ اس کو اتنے عرصے میں کمپلیٹ کرنا ہے, اتنی ریسورسز ریکوائرڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور اتنی کاسٹنگ ریکوائرڈ ہے, اتنی مین پاور ریکوائرڈ ہے, اتنا ایچ آر چاہیے, تو آپ اس کو رن نہیں کر سکتے. اف یو get lost, a map can help you find the correct way, but remember if the map and the are in the disagreement, believe. دیکھیں اب بات وہی ہے کہ اگر آپ کے پاس میپ ہی نہیں ہے, آپ کے پاس پاتھ ہی نہیں ہے, کیسے جانا ہے, تو آپ اس پلان کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے. تو کسی بھی پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے اس کا ایک مینجمنٹ پلان یا ایک پروجیکٹ پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے, اس کو ٹوورڈ سکسیسفلی کمپلیشن کے لیے. اب پروجیکٹ جو پلان ہے, the project plan defines the work that will be done on the project and who will do it. It consists of the following parameters. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے جو ڈیفینیشن دی ہے کہ what is a project plan, the project plan defines the work that will be done on the project, کے جو کام اس پروجیکٹ پہ ڈن ہوگا, and who will do it, کون کرے گا, ٹھیک ہے. اب یعنی یہ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ٹاسک کتنے ہیں اور کس کس نے کون سا ٹاسک کیسے کمپلیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے جو فالوئنگ اسٹیپس ہم دیکھتے ہیں. اے پروجیکٹ سمری ڈسکرائبنگ اسکوپ, یہ جو آپ کی سمری ہے, ایک تو وہ آپ کو اسکوپ ڈیفائن کرے گا, آبجیکٹیوز, assumptions, constraint and all work product that will be produced. ٹھیک ہے کہ جو آپ کا ایک پروجیکٹ پلان ہے وہ آپ کو فالوئنگ چیزیں دیتا ہے کہ اے پروجیکٹ سمری ڈسکرائبنگ اسکوپ, کہ اس کا کیا اسکوپ ہے, اس کے آبجیکٹیوز کیا کیا ہیں, اس کے assumptions کیا کیا ہیں, کنسٹرینٹ اینڈ
all work product that will be produced, کہ جتنا بھی کام ہوگا جو اس نے پروڈیوس کرنا ہے یہ آپ کو ایک پروجیکٹ پلان دیتا ہے. ٹھیک ہے, پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا آپ کے پاس کہ پروجیکٹ سمری ڈسکرائب, اس کا اسکوپ کیا ہے, اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, آپ کے زمپشنز کیا ہیں, کانسٹینٹ کیا ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ نے پروڈیوس کرنے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ, اے لسٹ آف پیپل ہو ول پرفارم دیٹ ورک, پروجیکٹ آرگنائزیشن رولز اینڈ رسپانسبلٹیز, جو آپ کے وہ ٹاسکس ہیں, جو آپ کے وہ جو آبجیکٹیوز ہیں, ٹھیک ہے, وہ کون لوگ کمپلیٹ کریں گے, کون سی آرگنائزیشن کمپلیٹ کرے گی, کتنے ٹاسکس ہیں, ان کے رولز کیا ہیں, ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, ہر ٹاسک کو کمپلیشن کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے, ٹھیک ہے, میجر ٹاسک کون سے ہیں, مائنر ٹاسک کون سے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی آ جاتی ہیں پروجیکٹ آرگنائزیشن کے اندر. ٹھیک ہے, اس کی رولز کیا ہیں, اس کی رسپانسبلٹیز کیا, ساری آ جاتی ہیں. اے ریسورس لسٹ that contains a list of all resources that will be needed for the product and their availability, کہ آپ کو ایک ریسورس لسٹ چاہیے جو آپ کی تمام ریسورسز کے اوپر کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے, جو اس کی اویلیبلٹی ہے, اس کی بتائے گی. اے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر اینڈ اے سیٹ اپ ایسٹیمیٹس, WBS ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ جب آپ کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے آپ اس کے ڈفرینٹ اس کو بریک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کو سب پروجیکٹس میں کہہ سکتے ہیں, سب ماڈیول میں کہہ سکتے ہیں, پھر یا سب پروسیسز کے اندر کہہ سکتے ہیں, جس سے میں لاسٹ ٹائم اپنی پروسیس مینجمنٹ بھی دیکھی تھی کہ ڈفرینٹ پروسیسز ہوتے ہیں. تو اب آپ اس کو جب آپ اس کو بریک کرتے ہیں تو جو آپ کے پاس WBS ہے, اے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر اینڈ اے سیٹ آف ایسٹیمیشنز, کہ آپ کے WBS چارٹ بنائیں گے کہ اس کا ورک فلو کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ایسٹیمیشن لگائیں گے کہ ہر ایک ٹاسک یا ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے. اے پروجیکٹ اسکیڈول اسٹارٹ اینڈ, کس ماڈیول کو کتنا ٹائم دینا ہے, کس ایکٹیویٹی کو کتنا ٹائم دینا ہے, کس ٹاسک کو کتنا ٹائم دینا ہے. تو وہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں, جو آپ کی ٹاسکس ہیں, جو آپ کے ماڈیولز ہیں, ان کی جو انٹیگریشن ہے, ٹھیک ہے, جو اس کی اسکیجولنگ ہے, وہ بھی آپ اسی میں کمپلیٹ کرتے ہیں. اے رسک پلان دیٹ آئیڈینٹیفائی اینی رسک دیٹ مائٹ بی انکاؤنٹرڈ اینڈ انڈیکیٹس ہاؤ دوز رسک وڈ بی ہینڈل شوڈ دے اکر. اگر اس میں کوئی رسک آ جاتے ہیں کہ کون کون سے رسک آپ پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آ سکتے ہیں, اگر آتے ہیں تو آپ اس کو کاؤنٹر کیسے کریں گے, اس کو ریکور کیسے کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پروجیکٹ پلان کے اندر ہے. اب ہم نے ڈیفینیشن تو یہی کی ہے کہ وہ ورک جو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ہم جو آپ کا ایک پروجیکٹ پلان ہے اس میں آپ کو اپنا اسکوپ پتہ ہونا چاہیے, آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, آپ کے زمپشنز کیا ہیں, کون لوگ ہیں جو اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے, اس کی ریسورسز کیا ہیں, ان کی رولز کیا ہوں گے, ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی. ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس جو لسٹ آف جتنی بھی ریسورسز آپ کو اویلیبل ہیں, وہ کون سی ریسورسز آپ کو اویلیبل ہیں, ان ریسورسز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے. ورک بریک ڈاؤن جو آپ کا اسٹرکچر ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے, WBS آپ کس طریقے سے ڈیزائن کریں گے, کس طریقے سے بنائیں گے, اس کو آپٹیمائز کس طریقے سے کریں گے, پروجیکٹ کی اسکیجولنگ کس طرح کریں گے, جو آپ کا پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کی ڈیویژن کس طرح کریں گے, اس کی اسکیجولنگ کس طرح کریں گے, اس کے اندر جو ڈفرینٹ آپ کے رسک آتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم اپنی پروجیکٹ پلان کے اندر بتاتے ہیں. جب تک آپ کے پاس پروجیکٹ پلان نہیں ہے آپ اپنا پروجیکٹ کبھی بھی سکسیسفل رن یا کمپلیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آبجیکٹیوز کیا ہے, اسکوپس کیا ہے, ریسورسز کیا ہیں, آپ کی اسکیجولنگ کیا ہے, ٹائم مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے, کاسٹ مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے, کنفیگریشن مینجمنٹ کس طرح, جتنے بھی ایشوز ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں کر لوں گا تو نو, جب تک آپ اس کو ان رائٹنگ فارم میں نہیں لے کے آتے تب تک آپ اپنے پروجیکٹ کو سکسیسفلی ایگزیکیوٹ اور کمپلیٹ نہیں کر سکتے. اب آپ کے پاس وائی از اے پروجیکٹ پلان امپورٹنٹ. اب کوشچن از دیٹ کہ پہلے ہم نے یہ کہا کہ ہم نے جب اس کو اسٹارٹ کیا تو ہم نے کہا کہ آپ کے پاس ایک پروجیکٹ پلان ہے, ٹھیک ہے جی. اب جب ہم نے پروجیکٹ پلان کیا تو وہ پروجیکٹ پلان کیا ہے ہم نے ڈسکس کیا. اب ہم نے کہا کہ پروجیکٹ پلان کے اسٹیپس کیا ہیں, کہ جب آپ نے ایک پروجیکٹ کو پلان کرنا ہے, ہاؤ مینی اسٹیپس اور انوالو ان دا پروجیکٹ پلاننگ, ٹھیک ہے, ہم نے وہ ڈسکس کیے. اب پروجیکٹ پلاننگ کے بعد جو نیکسٹ کوشچن آتا ہے کہ وائی از دا پروجیکٹ پلان امپورٹنٹ.
آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ میں تو ایک اچھا پروجیکٹ مینیجر ہوں, میں سٹارٹ کروں گا, میں خود ہی کمپلیٹ کر لوں گا, مجھے کیا ضرورت ہے یہ ڈاکومنٹیشن کرنے کی, یہ اسکیجولنگ بنانے کی, یہ ایکٹیویٹیز بنانے کی, یہ ٹاسک لسٹ بنانے کی, یہ میں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. یہ آپ کے ذہن میں کوشچن آئے گا. تو اب اس کا میں آپ کو آنسر دے رہا ہوں کہ وائی از اے پروجیکٹ پلان امپورٹنٹ. ویسے تو بہت سے اسٹیپس ہیں, لیکن جو کچھ امپورٹنٹ ہیں ٹو اسیس پروجیکٹ فیزیبلٹی, یعنی آپ نے جو اسیسمنٹ کرنی ہے کہ کیا یہ پروجیکٹ فیزیبل بھی ہے آپ کے لیے کہ نہیں, کیا آپ اس کو ان ٹائم کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں, کیا آپ اس کو ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں, کہ یعنی پروجیکٹ کی اسیسمنٹ جو آپ کی فیزیبلٹی ہے وہ, ٹھیک ہے, کہ کسی بھی پروجیکٹ کی جو پراپر اسیسمنٹ فیزیبلٹی ہے وہ آپ نے کس طرح دیکھنی ہے, ٹو ڈیمونسٹریٹ بریڈتھ اینڈ ڈیپتھ آف پلاننگ, کہ جو اس کی بریڈتھ اور یعنی جو آپ کی پلاننگ ہے جو آپ نے ڈیمونسٹریٹ کرنی ہے اس کی بریڈتھ اور ڈیپتھ کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس, ٹھیک ہے, کتنے ماڈیولز ہیں, ٹائم کتنا لگے گا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. ٹو پرووائڈ اے وہیکل فار ٹریڈ اسٹڈیز اینڈ نیگوشیٹ, ٹھیک ہے, کہ آپ نے جو اس میں جو ٹریڈنگ کرنی ہے, جو نیگوشیٹ کرنی ہے, کیا کیا پیرامیٹرز ہیں. ٹو اسیس کنسسٹنسی آف کاسٹ اسکیجولنگ ایسٹیمیٹ, کاسٹنگ کو اسیس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اس کی اسکیجولنگ کو کرنے کے لیے, ایسٹیمیشن کرنے کے لیے, یہ جتنے پیرامیٹرز ہیں کہ آپ نے کاسٹنگ کس طرح اسیس کرنی ہے, اس کی آپ نے اسکیجولنگ کس طرح اسیس کرنی ہے, آپ نے ایسٹیمیشن کس طرح اسیس کرنی ہے. پرووائڈ اے میکینزم فار اسیسنگ پروگریس, کہ آپ کو ایک پورا میکینزم ملتا ہے, ایک میتھڈولوجی ملتی ہے کہ آپ نے اس کی پروگریس کس طرح لے کے چلنی ہے. اینڈ پرووائڈ اے بیسس فار کنٹرولنگ دا پروجیکٹ, سب سے جو اہم یا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے اپنے پروجیکٹ کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے, کنٹرولائزیشن کی طرف کس طرح لے کے جانا ہے, کہ جب آپ کے پاس ایک پروجیکٹ ہے اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے. یہ آپ کے پاس جو کچھ پوائنٹس ہیں جو وی نیڈ, کہ وائی از اے پروجیکٹ پلان امپورٹنٹ فار دا پروجیکٹ مینجمنٹ. وائی از پلاننگ دیکھیں, اب ہم بات کرتے ہیں پلاننگ کیوں نہیں پراپرلی ڈن ہوتی. پیرنٹ لیک آف ٹائم, بہت سا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. لیک آف اسکلز اینڈ ٹولز, آپ کو ٹولز لائک جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ایم ایس پروجیکٹ ہے, ایم ایس, ٹھیک ہے, پرنس ہے, ٹھیک ہے, آپ کا پرنس 2 ہے, آپ کا پریمیرا ہے, یہ ڈفرینٹ ٹولز ہیں جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں. لیک آف انفارمیشن, انسفیشینٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا پروجیکٹ, آپ کو پروجیکٹ کے بارے میں پراپرلی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ پروجیکٹ ہے کیا, کرنا کیا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. ریکوائرمنٹ انالیسس کا بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ فیلئر کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ ان دا اسٹارٹ آپ اپنے پروجیکٹ کو رن کرتے ہیں اور جب آپ اس کی ریکوائرمنٹ انالیسس کی طرف جاتے ہیں اور اگر آپ اس کی پراپر ریکوائرمنٹ انالیسس نہیں کر سکتے یا آپ کو ریکوائرمنٹ انالیسس میں کچھ چیزیں مس کر دیتے ہیں تو وہ ٹوورڈز آپ کا فیلئر کی طرف جائے گا. انسفیشینٹ ہسٹوریکل ڈیٹا فار پلاننگ, ٹھیک ہے. اب جو نارملی جو ہم بہت ایکسٹرا جو ہم کہتے ہیں کہ فریکوینٹلی ہارڈ ایکسکیوزز, وائی پلان وین ایوری تھنگ ول چینج اینی وے, ہم اکثر کہتے ہیں کہ پلان کیا ضرورت ہے, ہم کوئی بھی چیز کسی بھی ٹائم چینج کی جا سکتی ہے, اگر پلان بنائیں گے تو چینج نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگی. یہ لیم ایکسکیوزز ہیں کسی بھی پروجیکٹ کو فیل کرنے کے لیے. ایکسیسو پلاننگ انڈیکیٹس لیک آف کانفیڈنس, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم اے ڈور ناٹ اے پلانر, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں, یہ وہ پوائنٹس ہیں, یہ وہ ایکسکیوزز ہیں, ٹھیک ہے, جو ہم جو نارملی پروجیکٹ مینیجر آپ کو اسٹارٹ میں دے دیتا ہے, پلاننگ نہیں کرتا, تو جو آپ کا پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کا سکسیس ریٹ کم ہو جائے گا اور فیلئر ریٹ انکریز ہو جائے گا. دا پروجیکٹ پلاننگ اسپیس از کریکٹرائزڈ بائی, اب جو آپ کی پروجیکٹ پلاننگ کی جو اسپیس ہے وہ ہم کن پیرامیٹرز کے اوپر کیٹیگرائز کر رہے ہیں. نمبر 1 اسکیجول, ایسیٹس, بجٹ, ریکوائرمنٹ اینڈ رسک ایکسپلورر. جو اسکیجول ہے, ٹائم اویلیبل ٹو ڈو دا ورک, کہ آپ کو کتنا ٹائم اویلیبل ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. نارملی میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہے کہ جو ہمارے پاس اسکیجولنگ ہوتی ہے ہم ایکچولی پروجیکٹ کی پراپر پلاننگ نہیں کرتے, یا کچھ ریکوائرمنٹ انالیسس میں جب پرابلم لاتے ہیں, جب آپ نے پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ انالیسس کا فیس کیا تو آپ کی کچھ ریکوائرمنٹس مس ہو گئیں,
کچھ ریکوائرمنٹس رہ گئیں. جب وہ آپ کی ریکوائرمنٹس مس ہو گئیں, رہ گئیں, تو اس کا جو یعنی افیکٹ ایٹ دا اینڈ ڈے تک پڑتا رہے گا, کیونکہ پروجیکٹ کا ڈیزائن ٹھیک نہیں ہوگا. اگر ڈیزائن نہیں ہے, اگر بعد میں آپ اس کو ایڈن کریں گے تو وہ جو آپ نے ٹائم کیلکولیٹ کیا تھا, کیونکہ آپ کے نزدیک اگر 5 ریکوائرمنٹس ہی آپ نے ٹائم کیلکولیٹ کیا 5 ویکس فار ایگزامپل, اور بعد میں 7 نکلتی ہیں تو ٹائم آپ کا انکریز کر گیا. ٹھیک ہے, تو ایک تو جو آپ کے پاس ایشو آتا ہے اس کے اندر, وہ ایشو آتا ہے آپ کا اسکیجولنگ کا, کہ ٹائم اویلیبل ٹو دا ورک, ایسٹس ریسورسز اویلیبل ٹو دا ورک, کہ کون کون سی ایسٹس کے ہیں, کتنی ریسورسز آپ کو اویلیبل ہیں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. بجٹ, منی اویلیبل ٹو ایکوائر دا ریسورسز. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ڈفرینٹ ریسورسز چاہیے تو کیا آپ کے پاس اتنی کاسٹنگ ہے, آپ کا اتنا بجٹ ہے کہ آپ وہ ریسورسز ایکوائر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر وہ آپ ریسورسز ایکوائر نہیں کر سکتے تو کتنا لاس ہوگا, کتنا ٹائم انکریز ہوگا, یہ ساری چیزیں. ریکوائرمنٹ, دا ورک ٹو بی ڈن, جو آپ نے کام ڈن کرنا ہے, جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں, جو اس کی نیڈز ہیں, جو آپ نے اس کو ان ٹائم کمپلیٹ کر کے دینا ہے. اور رسک, پروبیبلٹی آف فیلئر ایکس کاسٹ آف فیلئر. ٹھیک ہے, اب جو رسک ہے کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کا فیلئر ریٹ کتنا ہے, آپ کے ذہن میں کیا ہے, یعنی ہے کہ اگر ہم ایک پروجیکٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا فیلئر ریٹ کیا ہے. تو پروجیکٹ پلاننگ سپیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی جو اسکیجولنگ بھی پراپرلی کرنی ہے, اس کے ایسٹس بھی دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی جو بجٹ ہے ہم نے اس کا بجٹ بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو ایک سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی فلفل کرنی ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے رسک, کہ جو اس کا رسک ہے, ٹھیک ہے, رسک کی کیا پروبیبلٹی ہے, کہ وہ کتنی پروبیبلٹی ہے کہ وہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر رسک کتنا آ سکتا ہے, وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ رسک فیکٹرز تو اس کے اندر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں, اسکیجولنگ, ایسٹس, بجٹ اور آپ کی ریکوائرمنٹس, اور لاسٹ میں آپ کا رسک ایکسپوجر. ٹھیک ہے, تو یہ جب بھی آپ نے اپنے پلاننگ کا اسکوپ کرنا ہے تو آپ یہ پوائنٹس دیکھتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں دا پروجیکٹ پلاننگ اسپیس. اب آپ کے پاس یہ ایک ڈائیگرام ہے کہ آپ جس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ایسٹس ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ڈفرینٹ آپ کی ریسورسز, یہ آپ کے ریسورسز ہیں, ایسٹس ہیں, یہ آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں, یہ آپ کے آبجیکٹیوز ہیں, اور یہ آپ کی اسکیجولنگ ہے, اور یہ ٹائم ہے. اب یہ تینوں چیزیں آپس میں لنکڈ بھی. اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ انکریز کرتی جائیں گی, اسکیجولنگ ٹائم بھی بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے, ریسورسز بھی بڑھتی جائیں گی. ٹھیک, ریکوائرمنٹ کم ہوں گی, ریسورسز بھی کم ہو سکتی ہیں, ٹائم بھی کم ہو سکتا ہے. یہ اب پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ نے اسپیس جو پلاننگ اسپیس ہے وہ آپ دیکھیں گے, یہ آپ کے پاس, اگر آپ اس ڈائیگرام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ آپ کے پاس جو آپ کی اسپیس بنتی ہے, اس میں آپ کے پاس ریسورسز میں آپ کے ایسٹس ہیں, اسکیجولنگ میں آپ کے ٹائم ہے, اور ریکوائرمنٹس میں آپ کے آبجیکٹیوز ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے جب اپنا 9 نالج ایریاز کو ڈسکس کیا تھا پروجیکٹ مینجمنٹ میں لاسٹ لیکچر کے اندر, تو ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی تھیں کہ آپ کے پاس جو آپ کا اسکوپ مینجمنٹ ہے, آپ کا ٹائم مینجمنٹ ہے, کنفلکٹ مینجمنٹ ہے, رسک مینجمنٹ ہے, پروکیورمنٹ مینجمنٹ ہے, انٹیگریشن مینجمنٹ ہے. تو وہ ہم نے کیوں ساری چیزیں دیکھی تھی کہ کیونکہ کسی بھی پروجیکٹ کو بنانے کے لیے, ڈیزائن کرنے کے لیے, ڈیولپ کرنے کے لیے یہ سارے پیرامیٹر بہت ضروری ہیں. اس کے بغیر آپ اپنا پروجیکٹ نہیں بنا سکتے. اگر ہم یہاں جائیں واپس, آپ دیکھیں ہم نے کیا کہا ہے کہ جو آپ کی اسپیس ہے کہ اس میں آپ کو اسکیجولنگ بھی دیکھنا ہے, آپ نے ایسٹس بھی دیکھنی ہے, بجٹ بھی دیکھنا ہے, ریکوائرمنٹ بھی دیکھنی ہے. اسی سے ہم نے جو ایکسٹریکٹ کیا ہے وہ یہ پروجیکٹ پلاننگ سپیس جو ہم نے جس کی بات کی ہے کہ یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کی ریسورسز ہوں گی, یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں, اور یہ ہمارے پاس اس کا ایک اسکیجولنگ کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اوپر ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے پاس پورا ایک پروجیکٹ پلاننگ سپیس ہے کہ جس میں آپ کے ریسورسز آ گئیں, آپ کی ریکوائرمنٹس آ گئیں, اور آپ کے پاس آپ کا ٹائم آ گیا. تو یہ آپ کے پاس ایک کمپلیٹ جو ہے پروجیکٹ پلاننگ سپیس ہے جس کو آپ نے رن کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے.
اب یہاں پہ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹیوز کیا ہیں. دا انیشیل پلان مسٹ اچیو a balance among these factors at an acceptable level of risk. Any subsequent changes in one must be balanced by adjustment in one or both of the others. یہ بات میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایکسپلین بھی کی ہے کہ اگر آپ کی ریکوائرمنٹس انکریز ہو جائیں گی، اسکیجولنگ اور ریسورسز بھی انکریز ہو سکتی ہیں. یہ کم ہو جائے گا، یہ بھی. اگر آپ کی ریسورسز کم ہو جاتی ہیں تو ان ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے ٹائم انکریز کر جائے گا. اگر آپ اس ٹرائنگل کو دیکھیں تو ان کا تینوں کا آپس میں لنکڈ ہے، اٹس لنک ٹوگیدر. کہ جب آپ کے پاس اگر آپ کے مین پاور آپ کی کچھ ریسورسز ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا آپ کے کچھ ہارڈ ویئر سرور ڈاؤن ہو جاتے ہیں، پہلے 10 مشینز یا 5 مشینز ہو جاتی ہیں، تو آپ کا ٹائم بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہیں، ریسورسز وہی ہیں، ٹائم آپ کا انکریز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر جو آپ نے بیلنس رکھنا ہے رسک لیول کو بھی، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پروجیکٹ فیل ہو جائے. آپ نے اس کو اس طریقے سے پلان کرنا ہے کہ اس کی رسک مینجمنٹ بھی کور ہو، کہ دا انیشیل پلان مسٹ اچیو a balance among these factors at an acceptable level of risk. ٹھیک ہے، any subsequent changes in one must be balanced by adjustment in one or both of the others. یہ آپ کے پاس ایک پروجیکٹ پلاننگ جو آپ کی سپیس ہے، ہم اس کے تھرو سارے کا سارا کام اپنا کر رہے ہوتے ہیں. کہ انیشلی جو آپ کا پلان ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ایک یعنی آپ کا بیلنس ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے کیسے لے کے چلنا ہے. تو یہ آپ کے پاس پروجیکٹ پلاننگ آپ کی سپیس ہے. ٹھیک ہے، اس سپیس کو ہم ابھی آگے اور ڈسکس کرتے ہیں، کہ لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ریسورسز، ریکوائرمنٹ، اسکیجول آپس میں لنکڈ ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی انٹیگریشن کے تھرو ہم اپنا پورا پلان کر رہے ہوتے ہیں. اب نیکسٹ آپ کے پاس دا رولنگ ویو اپروچ ٹو پروجیکٹ پلاننگ. ٹھیک ہے، اب یہ جو رولنگ ویو آپ کی اپروچ ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رولنگ ویو اپروچ کیا ہے پروجیکٹ پلاننگ کے لیے. During initial planning, it is neither possible nor desirable to plan the work activities at the level of task assignments for individuals for the entire duration of the project. کہ جو آپ کی انیشلی پلاننگ ہے، اٹ از نائدر پاسبل نار ڈیزائربل ٹو پلان دا ورک ایکٹیویٹیز ایٹ دا لیول آف ٹاسک اسائنمنٹ فار انڈیویژل فار دا انٹائر ڈیوریشن آف دا پروجیکٹ. پورے ڈیوریشن کے لیے ہے، انٹائر ڈیوریشن کے لیے کیا ہے، بیکاز آف uncertainty at lack of knowledge کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بیکاز ریکوائرمنٹ اینڈ ریسورسز ول لائکلی چینج. جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہیں اور جو ریسورسز ہیں وہ لائکلی چینج ہو سکتی ہیں. دیر فور دا ورک پیکیج آر ایلبوریٹڈ ان رولنگ ویو مینر. یعنی وائی وی نیڈ رولنگ مینر، آپ نے یہ دیکھیں کہ بیکاز آف سرٹنٹی اینڈ لیک آف نالج، because requirements and resources will like change, therefore the work packages are elaborated in a rolling wave manner. ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، detailed tasks are planned on a monthly basis. کہ جو آپ کے ڈیٹیل ٹاسک ہیں، جو پلان ہے، آپ اس کو ویکلی بیسس بھی کر سکتے ہیں، منتھلی بیسس بھی کر سکتے ہیں، ڈیلی بیسس بھی کر سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. ایکٹیویٹیز آر ایلبوریٹڈ in as much detail as possible for the coming 3 months. Planning risks and uncertainties are identified. Elaboration of the work packages result in elaboration of the WBS work breakdown structure, activity network and staffing profiles. ٹھیک ہے، اینڈ پروفائلس. تو یہ آپ کے پاس جو آپ کی رولنگ ویو اپروچ دیکھیں، ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ آپ کی اپروچز ہیں، ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. ہم ان اپروچز کو یوز کر کے ایک اپنا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کے پاس جو پلاننگ ہے از آئٹریٹو. ٹھیک ہے، کہ آئٹریٹو پلاننگ سے کیا مراد ہے
کہ جو ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ جو ہماری پلاننگ ہے وہ آپ کی آئٹریٹو ہے. آئٹریٹو پلاننگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جس طرح آپ نے ڈفرینٹ ماڈلز پڑھے ہوں گے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، واٹر فال ماڈل، انکریمنٹل ماڈل، اسپائرل ماڈل، ٹھیک ہے. اسی طرح آئٹریٹو ماڈل ہوتا ہے جس میں ہر آئٹریشن کے ساتھ ہم آگے چینجز کرتے جاتے ہیں. ڈیورنگ پروجیکٹ پلاننگ این انیشیل ورژن آف دا پروجیکٹ پلان از پریپیئرڈ. دیکھیں آپ نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے تو اب آپ نے جو اس کا انیشیل پروجیکٹ پلان ہے وہ آپ پہلے سارے کا سارا بنا لیں گے کہ جو آپ کا انیشیل پروجیکٹ پلان ہے کہ وہ آپ کا کیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو کتنا جو ہے وہ ٹائم چاہیے، کاسٹنگ کتنی ہے آپ کی، جو اس میں جو آپ نے اس کی اسکیجولنگ کرنی ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور پلاننگ میں آپ کے کون کون سے پیرامیٹرز سارے آپ نے پروجیکٹ یعنی ایکٹیویٹیز کتنی ہیں، ٹاسک کتنی ہیں، لنکیج کتنی ہے، کاسٹنگ نکال لی، اسکیجولنگ کر لی، ٹھیک ہے، رسک انالیسس کر لیا. وہ جو ہم نے 9 نالج ہیں اس کو میکسیمم آپ نے اس کے اوپر آپٹ کر لیا. تو پروجیکٹ پلاننگ کے اندر نارملی جو ہے پروجیکٹ پلاننگ کے اندر ہم انیشلی جو ورژن ہے اس کے اندر ہم اپنا پروجیکٹ پلان جو ہے وہ پریپیئر کرتے ہیں، پورے کا پورا پروجیکٹ پلان اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک کہ آپ کا پروجیکٹ کہاں سے اسٹارٹ ہوگا اور وہ اینڈ تک کس طریقے سے آپ نے اس کو لے کے جانا ہے، وہ پورے کا جو پورا پلان ہے وہ آپ ڈسکس کرتے ہیں. دا انیشیل ورژن ان دا ماسٹر پلان دیٹ اسپیسیفائز دا فریم ورک assumptions and constraints for conducting the project کہ جو آپ کا انیشل ورژن ہے اس کے اندر آپ اپنا پورا ایک ماسٹر پلان ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں اس کے فریم ورک کے ساتھ کہ وہ آپ نے مینیج کس طرح کرنا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے ساتھ. تو جو آپ کا انیشل ورژن ہے is the master plan that specify the framework, assumptions and constraints for conducting the project. During project executions, significant issues affecting the resources, schedules and requirements will raise. لیکن جب آپ اپنا ایک پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایشوز آ جاتے ہیں ریسورسز کے، لائک آپ کے کچھ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوا، آپ نے یہ کہا کہ آپ کو 20 جو لوگ ہیں وہ آپ کو جو اس کے لیے جو آپ کو ریسورسز آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ 20% ہوں گے جو اس پروجیکٹ کو لے کے چلیں گے. ایٹ دا اینڈ آف ڈے مطلب ایٹ دا مڈ آف پروجیکٹ کچھ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب آپ کا ڈیفینیٹلی جب تک فوری ہائرنگ نہیں ہوتی تب تک آپ کا پروجیکٹ ڈیلے تو آئے گا. جو آپ کی ٹائم بار ہے جو آپ نے اسکیجول کیا ہوا ہے وہ اس سے تو انکریز ہوگا، ٹھیک ہے. آپ نے اگر اس کو 40 ڈیز کا کیا ہوا تھا تو وہ مائٹ بھی آپ کو 60 ڈیز ٹاسک کو 3 منتھ میں بھی جا سکتا ہے. تو ایک تو جو آپ کی جب آپ کی پروجیکٹ کی ریئل ٹائم ایگزیکیوشن ہوتی ہے تو سگنیفیکنٹ ایشوز افیکٹ کر سکتے ہیں ان دا ٹرمز آف ریسورسز، in the terms of schedule and in that add requirement will raise. اگر آپ کی requirements increase ہوتی ہیں، پہلے آپ کی 25 requirements تھی، نو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں آپ نے اس ٹائم پہ خلط گیدرنگ کی ہے، ابھی آپ کی 35 requirements ہیں، تو آپ کا جو پلان ہے، آپ کا جو schedule ہے، جو آپ کی ریسورسز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ چینج ہوں گی. تو اب ان کو to address them a series of successive detailed plan are elaborated within the framework, assumptions and constraints of the master plan. کہ جو آپ کا ماسٹر پلان تھا آپ نے اس کو لنک بھی کرنا ہے. اب اگر آپ نے فرض کیا کہ ماسٹر پلان میں آپ نے یہ کہا ہوا تھا کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ 2 ایئرس کا پروجیکٹ ہے، لیکن ریکوائرمنٹ چینجز کی وجہ سے، ریسورسز پرابلم کی وجہ سے، ٹھیک ہے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے، کچھ رسک کی وجہ سے آپ کا اگر پروجیکٹ 3 ایئرس کے اوپر جا رہا ہے تو یو ہیو ٹو جسٹیفائی، ٹھیک ہے، کہ وائی کیا ریزن ہے. کلائنٹ کی ریزن تھی، ڈیولپر کی ریزن تھی، پروجیکٹ مینیجر ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا، یا اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے، یا ٹیم لیڈ ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا. تو پروجیکٹ بیسیکلی جو پلاننگ ہے وہ ایٹریٹو ایک ہے کہ وہ آپ کا جو انیشل ورژن سے ماسٹر تک جو آپ نے لے کے جانا ہے، اگر آپ نے اپنا پروجیکٹ پراپرلی پلان کر دیا، اگر آپ کی پلاننگ اچھی تھی تو آپ کی
ایگزیکیوشن اور ڈیولپمنٹ بھی اچھی ہو جانی ہے. لیکن اگر پلاننگ ہی پراپر نہیں دی تو آپ کا جو آپ کا سکسیس ریٹ ہے, جو آپ کے پروجیکٹ کا سکسیس ریٹ ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. جب آپ کا سکسیس ریٹ کم ہو جائے گا تو آپ کا ٹوورڈ جو فیلئر ریٹ ہے وہ انکریز کر جائے گا. تو اس لیے جو پروجیکٹ کی پلاننگ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ پراپر پلاننگ نہیں کریں گے تو آپ کا پروجیکٹ زیادہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا. جس طرح آپ کے پاس IEEE ہے, انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل الیکٹرانکس انجینئر. تو یہ آپ دیکھیں اس میں کچھ اس نے پیرامیٹر بتائے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ٹائٹل پیج ہوگا, ٹھیک ہے. یہ بہت سے اسٹینڈرڈز ہیں, بہت سے لوگوں کی ریکمنڈیشنز ہیں, لیکن ہم کچھ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ٹائٹل پیج ہوگا اس پروجیکٹ کا. سگنیچر پیج ہوگا کہ جہاں پہ آپ کی سگنیچر اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو ویلیڈیٹ کرے گا, اس پہ جو سگنیچر کرے گا وہ. چینج ہسٹری, اگر اس کی کوئی ہسٹری چینج ہو رہی ہے, جو اسٹیپس آپ کے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ اس کی ہسٹری کو ریکارڈ کر رہے ہیں, تو جو آپ کی ہسٹری چینج ہو رہی ہے, جو اس میں چینجز آ رہی ہیں, وہ اس کا پری فیس دیکھنا آپ نے. ٹیبل آف کنٹینٹس کہ اس کے ٹیبل آف کنٹینٹس کون کون سے ہیں, ٹھیک ہے. لسٹ آف فگرز کہ اس میں کتنی فگرز ہیں. لسٹ آف ٹیبلز, ٹھیک ہے, کہ اب اس میں جو آپ کی فگرز ہیں ان کی ڈیٹیل. لسٹ آف ٹیبلز جو اس میں اب ٹیبلز بن رہے ہیں وہ. اوور ویو, ٹھیک ہے, اوور ویو اس کا کیا ہے. ریفرنسز, ٹھیک ہے, جو ڈفرینٹ ٹائپ کے آپ نے جو ریفرنس اس میں کوٹ کیے ہیں وہ ریفرنسز کون کون سے ہیں ان کی ڈیٹیل. ڈیفینیشن, ان چیزوں کی ڈفرینٹ چیزوں کی ڈیفینیشن. پروجیکٹ کی آرگنائزیشن, پروجیکٹ کو کس طریقے سے آرگنائز کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو پورا آپ کی آرگنائزیشن مینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کا اس میں آ جائے گا. پھر آپ کے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تو آپ کے نارملی ہم کسی بھی اگر پروجیکٹ کو لکھیں تو ٹائٹل پیج, سگنیچر, چینج ہسٹری, یہ, لیکن ہم کاؤنٹیبلٹی کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ 1 سے. 1 is the overview, 2 is the references, 3 is the definition, 4th is the project organization, 5th is the managerial process plan, ٹھیک ہے. اب جو آپ کے پاس جو آپ کا 4 ہے وہ آپ کے پاس پروجیکٹ آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے, کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ آپ کس طریقے سے آرگنائز کر رہے ہیں, کس طریقے سے اس کو رن کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی پروجیکٹ کی آرگنائزیشن ہے. اور جو 5th ہے وہ آپ کے پاس مینیجریل پروسیس پلانز ہیں, کہ جو آپ کا مینیجریل پروسیس پلانز ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے, کتنے پروسیسز اس کے اندر انوالو ہیں. دین آپ کے پاس ٹیکنیکل پروسیس پلانز ہیں, کہ جو آپ کا ٹیکنیکل پروسیس پلان ہے وہ آپ نے کس طرح لے کے چلنا ہے, آپ نے اس کو ٹیکنیکلی اس پلان کو کس طرح رن کرنا ہے, اس کے اندر کتنے آپ کے سٹیپس آتے ہیں. پھر آپ کا سپورٹنگ پروسیس پلان ہے کہ کون کون سی چیزیں آپ کے پروسیس پلان کو سپورٹ کرنے کے لیے یوز ہوں گی. اور پھر آپ کے ایڈیشنل پلانز ہیں, کہ جو آپ کے ایڈیشنل پلانز ہیں وہ کون کون سے ہیں. پھر آپ کا نیکسٹ ایئر ہے, اور پھر آپ کا انڈیکس ہے. تو یہ آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ٹائٹل پیج سے لے کر آپ جو ہے اپنے انڈیکس تک جب آئے ہیں تو کیسے آئے ہیں, کیا کیا چیزیں آپ کو اس میں ریکوائرڈ تھی. یہ IEEE کا جو آپ کا سٹینڈرڈ ہے اس میں یوز کر رہے ہیں کہ ٹائٹل پیج سے لے کر ہم انڈیکس تک کس طریقے سے آئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری ایک لسٹ ہے, اوور ویو, ریفرنس, ڈیفینیشن, آرگنائزیشن, مینیجریل پروسیس پلان اینڈ سو آن, اور ایٹ دا اینڈ آف انڈیکس تک ہم اس کو کیسے لے کے آئے ہیں. اب ہم ان تمام کو 1 by 1 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اوور ویو میں کیا چیزیں آنی ہیں, ریفرنس کے اندر کیا چیزیں آنی ہیں, ڈیفینیشن کے اندر کیا چیزیں آنی ہیں, پروجیکٹ آرگنائزیشن کے اندر کیا چیزیں آنی ہیں, مینیجریل پروسیس پلان کے اندر کیا چیزیں آنی ہیں, ٹیکنیکل پروسیسز کے اندر کیا چیزیں آنی ہیں. یہ ساری چیزیں اب ہم 1 by 1 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اب آپ کے پاس فرسٹ جو تھا دیٹ از اوور ویو. اس کے اندر سب سے پہلے کیا ہے, پروجیکٹ کی سمری. بائی واٹ از اے پروجیکٹ, پروجیکٹ کی بریف سمری. یہ پروجیکٹ میڈیکل امیجنگ کا ہے, یہ ٹیلی کام کمپنی کا ہے, ٹھیک ہے, یہ سول انجینئرنگ کا پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ کسی ہاسپٹل کا ہے پروجیکٹ ہے, یہ کسی بینک کا پروجیکٹ ہے. تو جو پروجیکٹ کی سمری ہے وہ آپ کی اوور ویو میں کیا چیز آ جائے گی, پروجیکٹ کی سمری آ جائے گی. پروجیکٹ کی سمری کے بعد اس کا پرپس,
ٹھیک ہے، اس کا سکوپ اور اس کے آبجیکٹو، کہ اس پروجیکٹ کو رن کرنے کے لیے جو اس کا یعنی جو آپ کی پروجیکٹ سمری ہے اس کے اندر اس کا ایک تو اس کا پرپز آ جائے گا کہ اس کا پرپز کیا ہے، اس کا سکوپ آ جائے گا کہ اس کا سکوپ کیا ہے، اور اس کے آبجیکٹیوز آ جائیں گے کہ اس کے کیا کیا آبجیکٹیوز ہیں جو آپ نے اچیو کرنے ہیں۔ تو پرپز، سکوپ اور جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، یہ 3 چیزیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے assumptions اینڈ constraints، کہ کون کون سی آپ اس میں assumption لے رہے ہیں، آپ کے constraints کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پروجیکٹ ڈیلیوریبلس، کہ آپ نے ڈیلیور کیا کرنا ہے، ایٹ دا اینڈ آف ڈے ریزلٹنٹ کیا ہے، رزلٹ کیا آئے گا، آپ نے کلائنٹ کو کیا چیز ڈیلیور کرنی ہے، یہ جو آپ پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک، اس کے آؤٹ کمز کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیلیوریبلس کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا کیا چیزیں ڈیلیور ہوں گی ایٹ دا اینڈ آف ڈے، اس پروجیکٹ کی جو ڈیلیوریبلز ہیں ان کی ڈیٹیل، ان کا ریکارڈ، وہ سارا آپ کا آ جائے گا پروجیکٹ ڈیلیوریبلز میں آ جائے گا۔ دین آپ کا اسکیجول اینڈ بجٹ سمری، کہ آپ کا اسکیجول کیا ہے اور آپ کی بجٹ سمری کیا ہے، کہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو آپ کی اسکیجولنگ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کا ٹائم کتنا لگے گا، اگر آپ نے اس میں ماڈیولر کی اپروچ یوز کی ہوئی ہے تو کتنے ماڈیولز ہیں، ہر ماڈیول پہ کتنا ٹائم لگے گا، اور پھر اسکیجولنگ اور بجٹ سمری کے بعد آپ، ٹھیک ہے، اس کی ایولیوشن آف دا پلان، کہ آپ نے اس پلان کو کس طرح ڈپلوائے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ آتی ہیں آپ کے اوور ویو میں۔ پھر آپ کے ریفرنسز آ جائیں گے، جو ڈفرینٹ آپ کے ریفرنسز ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ڈیفینیشنز آ جائیں گی وہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کے پاس پروجیکٹ آرگنائزیشن میں، ٹھیک ہے، ایکسٹرنل انٹرفیسز، کہ اس کے کون کون سے ایکسٹرنل انٹرفیسز ہیں اور انٹرنل، ٹھیک ہے، اور اس کا انٹرنل اسٹرکچر کیا ہے، اور رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہیں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں، جو ڈفرینٹ ٹیم لوگ ہیں، جو آپ کی ریسورسز ہیں، جو، ٹھیک ہے، جو آپ کا پروجیکٹ مینیجر ہے، جو آپ کا ٹیم لیڈ ہے، جو آپ کا ڈیولپر ہے، جو آپ کا کوالٹی ایشورنس والے ہیں، ٹیسٹنگ والے ہیں، ہر ایک کا کیا رول ہے، کیا رسپانسبلٹیز ہیں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، جو ان کے رولز ہیں، جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں، ان تمام کی ڈیٹیل بھی اس پہ آ جائے گی پروجیکٹ آرگنائزیشن کے اندر، ان کی رولز، ان کی رسپانسبلٹیز، وہ ساری کی ساری اس میں آ جائیں گی۔ دین آپ کے پاس مینیجریل پروسیس پلان ہے، جو آپ کے پاس مینیجریل پروسیس پلان ہے، اس کے اندر آپ کا اسٹارٹ اپ پلان ہے کہ آپ نے اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا سٹارٹ اپ پلان ہے اس میں ایسٹیمیشن، کہ آپ کی ایسٹیمیشن جو ہے، جتنی بھی کاسٹنگ ایسٹیمیشن ہے وہ آپ نے کرنی ہے، یعنی یہ آپ کا مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، جو پروجیکٹ مینیجر کے جو مینیجریل ایشوز ہیں وہ سارے کے سارے ہم اس میں بھی دیکھ رہے ہیں، کہ ایک تو سٹارٹ اپ کے آپ نے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے، سٹارٹ کے بعد آپ کی ایسٹیمیشن کیا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ اپنی ایسٹیمیشن کر رہے ہیں کہ جی یہ پروجیکٹ اتنے عرصے میں کمپلیٹ ہو جائے گا، یا اتنا ٹائم اس پہ لگے گا، یا اس کے اندر یہ ایشوز آ سکتے ہیں، تو جو آپ کی ایسٹیمیشن پلان ہے وہ کتنا ہوگا۔ پھر آپ کے پاس آپ کا سٹافنگ کا پلان، کہ جو آپ کا سٹاف ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا سٹاف ہوگا، وہ اس کو کس طرح پلان کرنا ہے آپ نے۔ ریسورس ایکوزیشن پلان، جو ڈفرینٹ ریسورسز ہیں، سم ٹائم کچھ ریسورسز کم ہوتی ہیں اور وہ ملٹیپل لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے اب یہ نہیں کہ آپ ایک ہی وقت آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے یہ ریسورس یوز کرنی تھی، نو، اس کے آپ نے مینیج کرنا ہے، ریسورس مینیج، ورنہ تو آپ کو ریسورسز بہت زیادہ چاہیے، آپ کی کاسٹنگ انکریز کر جائے گی، آپ کا پروفٹ ریشو کم ہو جائے گا۔ تو ریسورس ایکوزیشن پلان بھی دیکھنا ہے کہ ریسورسز کیسے ایکوائر کرنی ہے آپ نے، کیسے آپ نے جو آپ کا ریسورس مینجمنٹ کا پلان ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ دین پروجیکٹ سٹاف ٹریننگ پلان، کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے، جو اس کا سٹاف ہے، اس کی ٹریننگ کس طرح کرنی ہے، اس کی ٹریننگ کا پلان کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے، کہ جو آپ کا سٹاف ہے، ٹھیک ہے، ان کا ٹریننگ پلان کیا ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی ساری آپ کے سٹارٹ اپ پلان میں آ جائیں گی، کہ آپ کا ایسٹیمیشن پلان کیا ہے، آپ کا سٹافنگ کا پلان کیا ہے، آپ کی ریسورس ایکوزیشن کس طرح کرنی ہے، اور آپ نے اپنی پروجیکٹ سٹاف کی ٹریننگ کس طرح کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہیں یہ آپ کے سٹارٹ اپ پلان میں آ جائیں گی۔ دین آپ کے پاس ورک پلان ہے، ورک پلان کے اندر کہ آپ کے پاس جو ورک کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کون کون سی ہیں، آپ کی
آپ کی اسکیجول کی ایلوکیشن کس طریقے سے ہونی ہے, آپ کی ریسورس ایلوکیشن کس طرح ہونی ہے, آپ نے اپنی بجٹ ایلوکیشن کس طرح کرنی ہے, یہ آپ کی ورک پلان میں آ جاتی ہے. تو ورک پلان میں آپ کی ورک کی ایکٹیویٹیز, ٹھیک ہے, آپ کی اسکیجول ایلوکیشن کہ آپ کا جو آپ کا اسکیجول ہے اس کی لوکیشن کس طرح کرنی ہے, آپ کی ریسورس ایلوکیشن کس طرح کرنی ہے, اور آپ نے بجٹ. تو یعنی جو مینیجر, ایک تو آپ کا یعنی اب آپ کے پاس مینیجریل میں دو چیزیں آ گئی, ایک اسٹارٹ اپ آ گیا, ایک ورک پلان آ گیا. تو اسٹارٹ اپ کے اندر تو آپ نے اسٹیمیشن بھی بات کر لی, آپ نے اسٹافنگ کی بات کر لی, آپ نے ریسورس ایکوزیشن کی بات کر لی, آپ نے پروجیکٹ اسٹاف ٹریننگ کی بات کر لی. کیونکہ بعض دفعہ جو آپ کا نیا اسٹاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کچھ نئی پروڈکٹس کے اوپر, ٹھیک ہے, نئی ٹیکنالوجی کے اوپر اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا, تو ہم اس کی کوئی ایک ٹریننگ بھی اس میں بعض دفعہ میں آپ کو اس میں نیڈ ہوتی ہے, ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. ورک پلان میں آپ کی ورک ایکٹیویٹیز, آپ کی جو ورک ایکٹیویٹیز ہیں, آپ کی اسکیجولنگ کی لوکیشن, جو آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہے, آپ کی کتنی ریسورسز کی لوکیشن, اور آپ کی بجٹ ایلوکیشن, یہ آپ کا مینیجریل پروسیس پلان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. دین ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں. یعنی اب پہلے ہم نے کیا کہا تھا, اسٹارٹ اپ ہو گیا, ورک ہو گیا, دین آپ کے پاس مینیجریل پروسیس پلان کے اندر ہی آپ کے پاس کنٹرول پلان آ گیا. اب اس کے اندر جو آپ کے پاس کنٹرول پلان ہے کہ ریکوائرمنٹس کنٹرول پلان, کہ آپ نے اس کو کنٹرول پلان کے لیے آپ کو کون کون سی ریکوائرمنٹ چاہیے, اس کی اسکیجولنگ کس طرح کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, اس کی آپ نے اسکیجولنگ کس طرح کرنی ہے. بجٹ کنٹرول پلان کہ آپ نے اس کا بجٹ کیسے کنٹرول کرنا ہے. دین کوالٹی کنٹرول پلان, ٹھیک ہے, کہ اس کی جو کوالٹی میجرمنٹس ہیں وہ آپ نے کوالٹی کیسے چیک کرنی ہے, کوالٹی کو کیسے میجر کرنا ہے, کوالٹی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. یہ آپ کے پاس آپ کا کوالٹی کنٹرول پلان آئے گا. اور پھر آپ کے پاس آپ کا رپورٹنگ پلان ہے کہ جو اگر آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کا کیا پلان ہوگا, آپ کس طریقے سے رپورٹ کریں گے. جو آپ کا ایکچوئل آپ کا رپورٹنگ پلان ہوگا وہ آپ نے بتانا ہے. اور پھر آپ کے میٹرکس اور کلیکشن پلان, کہ آپ کے جو ڈفرینٹ میٹرکس ہیں اور جو آپ کا کلیکشن پلان ہے وہ آپ دیکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں آپ کے کنٹرول پلان کے اندر. دین آپ کے پاس رسک مینجمنٹ پلان کہ رسک کے اندر, اور پھر آپ کے پاس کیا ہے, کلوز آؤٹ پلان, ٹھیک ہے, کہ آپ نے اس کو کلوز کیسے کرنا ہے اس پروجیکٹ کو. دین آپ کے پاس جو نیکسٹ چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں ٹیکنیکل پروسیس پلان. اب یہ ٹیکنیکل جو پروسیس پلان ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ پروسیس ماڈل کیا ہیں, کہ آپ نے کون سا ماڈل یوز کرنا ہے, میتھڈ کون کون سے یوز ہوں گے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, آپ کے پاس آپ کو ٹولز کون کون سے چاہیے, آپ کو کون کون سی ٹولز, کون کون سے ٹیکنیکس, کون کون سے میتھڈ آپ یوز کریں گے. انفراسٹرکچر جو اس کا پلان ہے اس کا انفراسٹرکچر کیا ہے, ٹھیک ہے, اور جو آپ کی پروڈکٹ کی جو آپ کی پروڈکٹ کی ایکسیپٹنس ہے اس کا پلان کیا ہے. تو ایک تو آپ نے اپنے پروسیس ماڈل کس طرح یوز کرنے ہیں, جو آپ کے میتھڈ, ٹولز اور ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کس طریقے سے یوز کریں گے. آپ کے پاس جو انفراسٹرکچر کا پلان ہے وہ کیا پلان ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنا انفراسٹرکچر کس طرح بلڈ کریں گے, اس کو پلان کس طرح کریں گے, اس کو ڈیزائن کس طرح کریں گے, وہ آپ نے دیکھنا ہے. اور جو آپ کے پاس پروڈکٹ ہے, جو آپ کی فائنل پروڈکٹ ہے, اس کو جو آپ کا ایکسیپٹنس پلان ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ جو اس کے لیے کیا رولز ہیں, کیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کی ٹیکنیکل پروسیس پلان کے اندر آتی ہیں, کہ جو آپ کا ٹیکنیکل پروسیس پلان ہے کہ پروسیس ماڈل کیا ہیں, میتھڈز کیا ہیں, ٹولز کیا ہیں, ٹیکنیکس کون سی ہیں, انفراسٹرکچر کا پلان آپ کس طرح کر رہے ہیں, پروڈکٹ کو ایکسیپٹنس پلان کس طرح کر رہے ہیں. اور پھر آپ کے پاس آتا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ سپورٹنگ پروسیس پلان, ٹھیک ہے. جو آپ کا سپورٹنگ پروسیس پلان ہوتا ہے, جو آپ کا سپورٹنگ پروسیس پلان ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کے پاس کنفیگریشن مینجمنٹ پلان ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے اس کو کنفیگر کیسے کرنا ہے. اب جب آپ جا رہے ہیں ڈپلائمنٹ فیز کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے سارا ایک پروجیکٹ ڈیزائن کر لیا, ٹیسٹ کر لیا, اب آپ نے جب اس کو کنفیگر کرنا ہے تو اس کا جو کنفیگریشن مینجمنٹ پلان ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے, آپ نے اس کو کس طریقے سے کنفیگر کرنا ہے اس پلان کو. ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن پلان, کہ آپ نے اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے
اور ویلیڈیٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن پلان, ٹھیک ہے, یہ آپ نے دیکھنا ہے ڈاکومنٹ. پھر اس کے بعد یہ یعنی کہ ایک تو ویریفائی کرنا ہے کہ جو آپ کی ایگزیکٹ ریکوائرمنٹس تھی, جو نیڈس تھی, کیا ایگزیکٹلی وہی آؤٹ پٹ آئی ہے کہ نہیں آئی, یا آئی ہے تو کتنا ڈفرینس آ رہا ہے. یعنی ویلیڈیٹ بھی کرنا ہے اس پلان کو اور ویریفائی بھی کرنا ہے. ڈاکومنٹیشن پلان, ٹھیک ہے, کہ اب آپ نے جتنے بھی آپ کے جتنے پروسیس سے جب آپ نے اس کو سٹارٹ کیا تو ایٹ دا اینڈ آف ڈے تک, ٹھیک ہے, اس کی جو پروسیس جو آپ کا پلان ہے, ٹھیک ہے, جو ڈاکومنٹیشن کا پلان ہے وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. کوالٹی ایشورنس پلان, کہ اب آپ نے اس کی کوالٹی کیسے چیک کرنی ہے کہ جو ڈیزائرڈ کوالٹی ریکوائرڈ تھی کیا یہ وہی کوالٹی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو یہ آپ نے اپنے کوالٹی انشورنس پلان میں اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ جو آپ کو ڈیزائرڈ کوالٹی پلان ریکوائرڈ تھا یہ وہی ہے کہ نہیں. اس کے بعد آپ نے ریویوز اینڈ آڈٹس کرنے ہیں کہ ٹھیک ہے, اب آپ کا جو ریویو ہے, جب آپ نے کوالٹی ایشورنس دیکھیں, کوالٹی ایشورنس کوالٹی کیا ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ کہہ رہا تھا کہ اس کو یہ چیز چاہیے, اب آپ نے جب دیکھا کہ اس کو تو 80% بھی کوالٹی نہیں مل رہی اور جبکہ اس کو ریکوائرڈ 90% تھی, تو آپ کا پروجیکٹ پھر بھی فیلئر کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کوالٹی ایشورنس پلان کے لیے آپ نے چیک کیسے کرنا ہے کہ جو آپ نے ڈفرینٹ پروسیسز یا ایک پروجیکٹ کو رن کیا ہے تو وہ سٹارٹ سے اینڈ تک جب آپ نے کمپلیٹ کیا ہے تو آپ نے کوالٹی ایشورنس پیرامیٹرز کون کون سے رکھے ہیں. کوالٹی ایشورنس پیرامیٹرز کون کون سے ہیں, اس کو چیک کرنے کا کرائٹیریا کیا رکھا ہے آپ نے. یہ ساری جو آپ کی چیزیں ہیں یہ آپ کی آ جاتی ہیں کوالٹی ایشورنس پلان کے اندر. اور پھر آپ کے پاس جو ہے آپ کے ریویوز اینڈ آڈٹس, ٹھیک ہے, کہ جو آپ کا پروجیکٹ تھا اس کا آڈٹ کس طرح ہونا ہے, اس کے ریویوز کس طریقے سے ہونے ہیں. پرابلم ریزولیشن پلان, اگر کوئی پرابلم جنریٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایشو آ جاتا ہے, اس کو آپ نے کیسے کرنا ریزالو. سب کنٹریکٹر مینجمنٹ پلان, کہ اگر آپ نے ایک بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرن کی, ایک کمپنی کہتی ہے کہ ہم نے ٹرن کی پروجیکٹ دینا. ٹرن کی کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ بلڈنگ ہے, سب کچھ آپ نے کرنا ہے, ڈیٹا بیس بھی آپ نے بنانا ہے, نیٹورک بھی آپ نے بنانا ہے, وین لین, ٹھیک ہے, آٹومیشن, ہر کچھ آپ نے کرنا ہے. تو اب مائٹ بھی, اور وہ کہتی ہے کہ ہم نے ایک ہی بندے کو یہ پروجیکٹ الوکیٹ کرنا ہے. تو میری کمپنی اگر وہ پروجیکٹ لے لیتی ہے فار ایگزامپل, اس کی صرف نیٹ ورک میں اور ڈیٹا بیس میں ایکسپرٹیز ہے, ویب میں نہیں ہے, تو مائٹ بھی وہ اس کو سب کنٹریکٹ کر دے, ٹھیک ہے, ویب کا ماڈیول کسی اور کو دے دے, پھر لے کے اس کو آپس میں انٹیگریٹ کر کے کلائنٹ کو ڈیلیور کرے. تو جو آپ کی سب کنٹریکٹر کا مینجمنٹ پلان اگر آپ نے کوئی بنایا ہوا ہے تو وہ کیا ہے, اس کو آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے. پروسیس امپرومنٹ پلان, کہ جو آپ کے ڈفرینٹ پروسیسز اگر آپ نے بنائے ہیں, اگر کوئی پروسیس میں پرابلم آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو امپروومنٹ کرنے کے لیے کوئی پلان آپ نے بنایا ہے کہ نہیں بنایا. تو یہ ساری چیزیں آپ کی سپورٹنگ کے اندر آ جاتی ہیں, کنفیگریشن, ویریفیکیشن, ڈاکومنٹیشن, کوالٹی ایشورنس, دین ریویوز اینڈ آڈٹ, پرابلم ریزولیشن, سب کنٹریکٹنگ اینڈ پروسیس امپروومنٹ. اور پھر آپ کے پاس آگے کچھ آپ کے ایڈیشنل پلانز بھی ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو لاسٹ میں آپ کا نیکسٹ. تو ٹریولنگ اپ پروجیکٹ پلان, the 1058 template should be tailored for each project. 1058. تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے آپ کے پاس ہیں, 1058 template should be tailored for each project. All relevant parts of the plan should be covered. Trailing activities include deleting unneeded part, example sub contractor management, اگر آپ کو وہ ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس ساری ریسورسز اپنی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پورا پروجیکٹ خود رن کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے سب کنٹریکٹنگ نہیں کرنی. ماڈیفائنگ پارٹس, اگر کچھ پارٹس کو ماڈیفائی کرنا ہے. انکلوڈنگ ایڈیشنل پارٹس, اگر آپ کے پاس کوئی ایڈیشنل پارٹس ہیں, پلانز ہیں, اس کو کیسے رن کرنا ہے. دین آپ کے پاس اسکیلنگ اپ ڈاؤن, ٹھیک ہے, فار لارجر پروجیکٹ گریٹر دین 25 پیپل, جو آپ کے لارجر پروجیکٹ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے 25 سے زیادہ ہوتے ہیں. ڈفرینٹ گروپس میں بی ریسپانسبل فار ڈیفائننگ اینڈ ٹیلنگ دیئر پروسیس پلان, ان کے کیا کیا پروسیس پلانز ہیں. فار اسمال اینڈ میڈیم پروجیکٹ, جو آپ کے اسمال اور میڈیم پروجیکٹس ہیں, it is not a matter of what to omit but how to scale all necessary processes to cost effective proportions. All essential project roles and processes must be addressed even on small project, perhaps in a less formal way. تو یہ آپ کے پاس کچھ سٹیپس ہیں. اب آپ کے پاس an outline آف اسٹیپ وائز پلاننگ ایکٹیویٹیز, کہ یہ بس بہت سے اسٹینڈرڈز ہیں. اب ہم
ہم ایک آؤٹ لائن بنا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسٹیپ وائز پلاننگ کرنی ہے اپنی ایکٹیویٹیز کی تو وہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کس طریقے سے آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ فرسٹ کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی پروجیکٹ اسکوپ اینڈ آبجیکٹیوز، کہ جو آپ کے پروجیکٹ اسکوپ ہیں اور جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ آئیڈینٹیفائی آبجیکٹیوز اینڈ میئرز آف effectiveness in meeting them. After that we will establish a project authority, and after that we will make identify stakeholders، کہ جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ نمبر 1 آپ نے اپنا پروجیکٹ اسکوپ اس کا وہ دیکھ لیے، آبجیکٹیوز دیکھ لیے، اس میں کیا چیز آپ کے پاس آئے گی کہ جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، جو آپ کے میئرز آف افیکٹونیس ان میٹنگ ہیں وہ کیا ہیں۔ آپ نے آپ کے پاس جو ایک پروجیکٹ اتھارٹی کون سی ہے، آپ نے آئیڈینٹیفائی اسٹیک ہولڈرز، آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ موڈیفائی آبجیکٹیوز ان دا لائٹ آف اسٹیک ہولڈر انالیسز، کہ جو آپ کا اسٹیک ہولڈر انالیسز ہے، ٹھیک ہے، اس کو موڈیفائی کرنا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کو۔ اسٹیبلش میتھڈ آف کمیونیکیشن ود آل پارٹیز، تو یہ جو آپ کے پاس آئیڈینٹیفائی اسکوپ اینڈ آبجیکٹیوز ہیں اس میں ہم یہ پیرامیٹرز دیکھتے ہیں۔ دین آپ کے پاس آئیڈینٹیفائی پروجیکٹ انفراسٹرکچر، جو پروجیکٹ کا انفراسٹرکچر ہے اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے۔ اسٹیبلش ریلیشن شپ بٹوین پروجیکٹ اینڈ اسٹریٹجک پلاننگ، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ آئیڈینٹیفائی انسٹالیشن اسٹینڈرڈ اینڈ پروسیجرز، جو آپ کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں، پروسیجرز ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو رن کرنا۔ دین آئیڈینٹیفائنگ پروجیکٹ ٹیم آرگنائزیشن، کہ جو آپ کی پروجیکٹ ٹیم ہے اس کو آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آرگنائز کیسے کرنا ہے، یہ آپ کے پاس سیکنڈ اسٹیپ۔ تھرڈ اسٹیپ میں اینالائز پروجیکٹ کریٹسٹکس، کہ جو آپ کے پروجیکٹ کی کریٹسٹکس ہیں، ڈسٹنگوش دا پروجیکٹ ایز آئیدر آبجیکٹیو اور پروڈکٹ ڈریون۔ اینالائز ادر پروجیکٹ کریٹسٹکس، آئیڈینٹیفائی ہائی لیول پروجیکٹ رسک، جو آپ کے ہائی لیول کے پروجیکٹ رسک ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ٹیک انٹو اکاؤنٹ یوزر ریکوائرمنٹ کنسرننگ امپلیمنٹیشن۔ سلیکٹ جنرل لائف سائیکل اپروچ، جو اپنا جنرل لائف سائیکل اپروچ کون سی ہوگی۔ ریویو اوور آل ریسورس اسٹیمیٹ، اوور آل جو آپ کو ریسورسز ریکوائرڈ ہیں اس کی اسٹیمیشن۔ اور فورتھ پوائنٹ کیا ہے، آئیڈینٹیفائی پروجیکٹس پروڈکٹس اینڈ ایکٹیویٹیز، کے جو آپ کی پروجیکٹ کی پروڈکٹس ہیں، جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کیا کیا ہے۔ نمبر 1 ہے آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈسکرائب پروجیکٹ پروڈکٹس انکلوڈنگ کوالٹی کرائٹیریا، آپ کے پاس کیا کوالٹی کرائٹیریا اس کو رن کرنے کے لیے۔ ڈاکومنٹ جنیرک پروڈکٹ فلوز، کہ جو آپ کے پاس اس کو اگر آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے جو آپ کا پروڈکٹ کا فلو ہے، ٹھیک ہے۔ ریکگنائز پروڈکٹ، جو آپ کے ڈفرینٹ انسٹنسز بن رہے ہیں ان کو آپ ریکگنائز کس طرح کریں گے۔ پروڈیوس آئیڈیل ایکٹیویٹی نیٹ ورک، کہ آپ نے جو آئیڈیل نیٹ ورک ہے وہ آپ نے کس طرح پروڈیوس کرنا ہے۔ اور موڈیفائی آئیڈیل ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ نیڈ فار اسٹیجز اینڈ چیک پوائنٹس، کہ جو آپ کے ڈفرینٹ آئیڈیل جو آپ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جو آپ کی اسٹیجز ہوتی ہیں، جو آپ کے چیک پوائنٹس ہوتے ہیں، جو آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ آپ اس میں دیکھتے ہیں۔ پھر جو آپ کے پاس ففتھ پوائنٹ ہے ایسٹیمیٹ ایفرٹ فار ایچ ایکٹیویٹیز، کہ جو آپ کے پاس ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آپ نے ڈیزائن کر دی ہیں کہ آپ نے ان ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کرنا ہے ان دا پروجیکٹ مینجمنٹ، تو کیری آؤٹ باٹم اپ ایسٹیمیٹس، کے جو آپ کے پاس ہم نے اس میں بات کی تھی کہ آپ کے پاس ایک مین پروجیکٹ تھا، آپ نے اس پروجیکٹ کے ڈفرینٹ ماڈیولز بنائے، ماڈیول سے آپ نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کریٹ کی، اور ہر ایکٹیویٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے ڈفرینٹ ٹاسکس بنائے۔ تو اب ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیری آؤٹ باٹم اپ ایسٹیمیٹس، کہ جو آپ کی ایسٹیمیشن ہے۔ ریوائز پلان ٹو کریٹ کنٹرولبل ایکٹیویٹیز، کہ اگر آپ کو کوئی چینجز اس میں نظر آتی ہیں تو آپ اپنا ایک ریوائز پلان ڈیزائن کریں اس کو رن کرنے کے لیے۔ آفٹر دیٹ آئیڈینٹیفائی ایکٹیویٹیز رسک، اب آپ کے پاس اس پروجیکٹ میں کون کون سے رسک آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں آئیڈینٹیفائی اینڈ کوانٹیفائی ایکٹیویٹی بیس رسک، کہ اب کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جن کو آپ کاؤنٹیبل کر سکتے ہیں، کچھ رسک ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ آپ کو پرابلم ملے ہیں۔ تو اب آپ کے پاس کیا میتھڈولوجی ہوگی، کیا ٹولز ہوں گے کہ آپ ان رسک کو کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں۔
پلان رسک ریڈکشن. ٹھیک ہے. اب بیسیکلی تو جب آپ کا پروجیکٹ ہے کہ جب آپ اس کو ڈیزائننگ فیس میں جا رہے ہیں تو آپ اس کو اس طرح پلان کریں گے اس کے اندر رسک کم سے کم ہو, کیونکہ ہم نے جب اس لیکچر میں دیکھا تھا کہ رسک مینجمنٹ کے اندر جو ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے رسک کو کم کرنے کے لیے اور پروجیکٹ کو زیادہ ایفیشینٹ بنانے کے لیے, تو وہ کیا کرائٹیریا ہے وہ دیکھنا ہے. اور لاسٹ میں allocate the resources کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے identify and allocate resources, revise plan and estimates to account for resource constraints. تو یہ آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو آپ کے سٹیپس ہیں. اور لاسٹ میں ریویو اور پبلائز. جب آپ نے سارا پروجیکٹ رن کر دیا اب آپ اس کو ریویو کریں گے اور ریویو میں آپ کے جو کوالٹی اسپیکٹس ہیں آپ پروجیکٹ پلانس کے آپ کے کون سے آپ کی کوالٹی اسپیکٹس ہیں, آپ نے ایک پروجیکٹ پلان کو کس طرح ریویو کرنا ہے, اس کی اس کے آپ نے ڈاکومنٹ کس طرح بنانا ہے, اس پورے پروجیکٹ کا ڈاکومنٹ پلان کس طرح کرنا ہے, اور آپ نے اس کا ایگریمنٹ ویٹ کس طرح کرنا ہے. تو یہ آج کے لیکچر میں ہمارے سٹیپس تھے کہ کسی بھی پروجیکٹ کو اگر آپ نے ڈیزائن کرنا ہے اپٹیمائز کرنا ہے تو آپ اس میں یہ سٹیپس یوز کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نیکسٹ کلاس میں اپنا نیکسٹ لیکچر ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.